خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار پر اور سب سے زیادہ قابل تحسین بات ہمارے ماشاءاللہ محتمم اور جن کی زیر صدارت زیر سایہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے، مرادی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب۔ یقین مانیں کہ واقعتاً اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ ہر جگہ پہ معاملات آؤٹ ہو رہے ہیں، ڈپلیکیشن چل رہے ہیں سسٹم، وہاں پر ہمارا یہ سسٹم بھی بہت داغدار ہوا ہے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو آج دیکھ کر یہ ماحول کہتے ہیں نا کہ بندے کا دل باغ باغ ہو جانا، خوش بہار ہو جانا، ایسی طبیعت ہو گئی۔ درباروں پہ بھی جاتے ہیں، مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، ماننے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن کیا کریں، وہاں کی کنڈیشن دیکھ کر وہ جو روحانیت طلب کرنے کے لیے جو مقصد تھا ہمارا، وہ ہر چیزیں وہاں پہ رخصت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو جبکہ وہ نام تو باقی رہ گیا ہے، وہ جو جانے کی اجازتیں ہیں وہ تو ہم ابھی بھی دے رہے ہیں کہ جانا چاہیے، لیکن جانا کیسے چاہیے، وہاں پہ کیا ہونا چاہیے، یہ آج ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب نے ہمیں کر کے دکھایا، یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو عرصہ سے ایسا ماشاءاللہ سسٹم چل رہا ہے جو میں نے دیکھا ہے اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر۔ یہ پہلا ایسا عرص پاک ہے جس میں جو ہے نا وہ کوئی ڈھول ڈھمکا، کوئی ناچ گان، کوئی جناب والا ہو تھالیاں پھڑ کے بیبیاں دے بیبے سارے جناب والا ہو، ایسا سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ پہلا میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو بہرحال جی اللہ پاک اس آستانہ عالیہ کے فیضان کو مزید جاری و ساری فرمائے، اور جتنے بھی مریدین ہیں، اہل محبت ہیں، عاشقان رسول ہیں، تو اللہ کریم ہمارے پیر صاحب کا سایہ تادیر ان کے سروں پر قائم و دائم فرمائے، ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور جن کا اس سے پاک میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فقیر حسین شاہ صاحب اور پیر سید نظر محی الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہما، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً دین اسلام کی خدمت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ بگڑی ہوئی انسانیت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنا، یہ مقصد ہے۔ اور شروع سے لے کر آخر تک یہی چلتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو یہ کام حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا، خلیفہ اول، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم۔ اس طرح یہ چلتا چلتا سلسلہ جب صحابیات کا، صحابہ کا دور جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوا، اس کے بعد تابعین، اور اس طرح سلسلہ چلتا چلتا جو ہے وہ آج یہاں تک پہنچا ہے۔ تو مطلب کہ یہ دین کا کام در حقیقت یہ اولیاء کرام نے جس طرح پاک و ہند کے اندر بلکہ پوری کرۂ ارض پر جو ہے انہوں نے کیا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کرام سے محبت والوں میں رکھے اور انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے۔ آئیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا عالم، یا یوں سمجھیں کہ اس کی اہمیت، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 750 بار علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً اللہ کریم نے نماز کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ لیکن خود اللہ کریم سے پاک ہے، خود تو نہیں پڑھتا نا، خود پاک ہے۔ باہر ہر جگہ پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا ایمان والوں کو، تم زکوٰۃ دو، لیکن خود اس سے پاک ہے۔ خود زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ صاحب استطاعت کو حج کا حکم دیا ہے کہ حج کرو، لیکن خود اس سے پاک ہے۔ اسی طرح صدقات کا حکم دیا کہ صدقات دو،
لیکن خود اسے پاک ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا، خود ان چیزوں سے پاک ہے، والدین سے ہی پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ایمان والوں کو حکم دیا ہے، وہ خود اس سے پاک ہے۔ مانی کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تو بھی کرتا ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا بندہ مومن، حج کا حکم تیرے لیے، میں اس سے پاک ہوں، زکوٰۃ کا حکم تیرے لیے، میں اس سے پاک ہوں، نماز کا حکم تیرے لیے، میں اس سے پاک ہوں، ذکر اعمال صالحہ کا حکم تیرے لیے، میں اس سے پاک ہوں۔ یا اللہ کوئی ایسی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے، وہ چیز یہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے بندے، نماز کا حکم تیرے لیے، روزے کا حکم تیرے لیے، زکوٰۃ کا حکم تیرے لیے۔ جب باری آئی اپنے محبوب کی، جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا اے بندہ مومن، وہ درود پاک ہے جو میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والے تسی بھی بھیجیا کرو۔ اللہ اکبر، وہ درود پاک ہے کہ جو میں خود بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور تمہیں بھی حکم ہے۔ اور مزیداری کی بات یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو تم درود بھیجو۔ جب اپنی باری آئی، اپنی ذات کی، اپنی عبادت کی باری آئی، تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ جب اپنی عبادت کی باری آئی تو فرمایا لوگو تم میری عبادت کرو۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا کہ ہر کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے۔ یہ ہر کسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کن کا حصہ ہے؟ ایمان والوں کا حصہ ہے، اہل محبت کا حصہ ہے۔ جو جتنی محبت سے پڑھے گا اس کو صلہ بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کریم کی عبادت ہے، اس کا وقت معین ہے، مخصوص ہے۔ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو سر جی اب ظہر کے ٹائم میں ہم فجر تو نہیں پڑھ سکتے نا، ایسا ہی ہے نا۔ فجر کی نماز کا اللہ پاک نے معین کر دیا، مخصوص کر دیا کہ یہ طلوع فجر سے لے کر جو ہے وہ طلوع شمس تک ہے۔ اور اسی طرح جب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کا بھی معین کر دیا، عصر کا بھی معین کر دیا، ایون کہ جب حج کا موسم آیا تو حج کا بھی معین کر دیا کہ صرف یہ ذوالحجہ کے اندر ہوگا، ہم محرم میں آئے تو نہیں نہ ہو سکتا، نہ دیگر مہینوں کے اندر، یہ بھی مخصوص کر دیا۔ اپنی عبادت کو محدود کر دیا، مخصوص کر دیا۔ اور جب باری آئی سونے محبوب کی، جب باری آئی نبی آخر الزماں کی، جب باری آئی پیارے آقا کی، جب باری آئی بی بی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی اللہ کے آخری نبی کی، تو پھر اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ اے بندہ مومن، نماز کا وقت تو معین ہے، جبکہ حج کا وقت تو معین ہے، عمرے کی جگہ تو خاص ہے، جبکہ جب باری آئی میرے محبوب کی، اب تو جہاں بھی ہے، جب تیرا دل کرے، رات کا کوئی پہر ہو، وہ رات کا پہر ہو، وہ دن کا پہر ہو، وہ صاف پہر ہو، وہ دو پہر ہو، وہ صبح کا پہر ہو، وہ شام کا پہر ہو، وہ تنہائی میں ہو، وہ مجلس میں ہو، وہ محفل میں ہو، وہ دینے سے ہو، وہ اونچی سے ہو، جہاں سے بھی، جیسے بھی تو میرے محبوب پہ درود پڑے گا، میرا بھی قبول کر لوں گا۔ میں خالی قبول کر لوں گا۔ یا اللہ وجہ کیا، سبب کیا؟ ارے بندے، وہاں پر میری عبادت ہے، یہاں پر میرے محبوب کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر میرے محبوب کی بات ہے۔ تو پیار کتنا ہے کہ حضور سے پیار کو بھی اللہ پاک نے کسی حد میں جو ہے وہ نہیں رکھا، بلکہ ایسی کہ بزرگوں نے کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن ثناؤک ما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہاں بس خدا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، توحید صرف ہو دی،
وہ وحدانیت او دی ہاں لا شریک ہے، او دا شریک نہیں بناونا، اس تو علاوہ وصف دے اندر، صفت دے اندر، شان و شوکت دے اندر، عظمت دے اندر، قوت دے اندر او واحد ہے، اور اس خالق نے اپنا محبوب ایسا بنایا کہ ایسا اس واحد اور لا شریک نے بنایا، اس بے عیب نے ایسا بنایا، اس بے مثل نے ایسا بنایا کہ کائنات کے اندر کوئی بھی مثال دی نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کو کبھی کہا نہیں جا سکتا حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے۔ صحابہ سے پوچھا نا کہ بتاؤ کیسے تھے؟ کسی نے کہا سورج، ہاں ان کا چہرہ سورج کی طرح چمکدار تھا، پھر کہتے نہیں بلکہ وہ تو اس سے بھی سونے تھے، ہاں وہ تو اس سے بھی کمال تھے، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ اللہ اکبر۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام کی محبت بڑھانے کا ایک وظیفہ ہے۔ جو بندہ جتنا دنیا میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام سے محبت چاہتا ہے وہ اتنا درود پڑھے، میرا رب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی اتنی محبت عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ کا مضمون جو ہے وہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں پر ہماری اس طرح انداز سے رہنمائی فرمائی ہے کہ بھائی اگر یہ چاہتے ہو نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہو جائیں تو کرے کیا؟ فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھا کرو۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضور پہ درود پڑھو۔ اولاد نہیں ہے، رب اولاد دے دے، کملی والے پہ درود پڑھا کرو۔ اگر چاہتے ہو اولاد ہے، وفادار نہیں ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، میرے محبوب پہ درود پڑھو، اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ رزق نہیں ہے، میرے محبوب پہ درود پڑھو، میرا رب رزق عطا کر دے گا۔ اگر برکت نہیں ہے، میرے محبوب پہ درود پڑھو، میرا رب برکت عطا کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام سے محبت بڑھے، آپ کا قرب ملے، تو فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھے، تمہیں یہ بھی برکت مل جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہم جو ہے وہ محفوظ رہیں، حضور پہ درود پڑھو۔ چاہتے ہو ایمان سلامت لے کے جائیں، حضور پہ درود پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر کے اندر جب جائیں حضور کے رخ زیبا سے قبر منور ہو جائے، حضور پہ درود پڑھو۔ اگر چاہتے ہو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، رخ زیبا سامنے ہو، حضور پہ درود پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن پل صراط پر آسانی پیدا ہو جائے، حضور پہ درود پڑھو۔ چاہتے ہو حساب و کتاب میں نرمی ہو، حضور پہ درود پڑھو۔ چاہتے ہو کل قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ ملے تو حضور پہ درود پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن حضور کا قرب مل جائے تو حضور پہ درود پڑھو۔ چاہتے ہو حضور علیہ السلام سے مصافحہ ہو جائے تو درود پڑھو۔ چاہتے ہو ارے بابا جنت میں حضور کی رفاقت مل جائے تو کملی والے پہ درود پڑھا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت والہانہ پیار کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ترازو دیا ہے۔ تو آؤ نبی کریم کے غلاموں اپنی زبانوں کے الفل طرح طرح کی باتوں گیبتیں چغلیاں ان سے بچاتے ہوئے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترانوں سے سجائیں اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کو اپنا وظیفہ و وتیرہ بنائیں۔ پھر دیکھنا اس درود پاک کی جو ہے وہ ہمیں کس قدر جو ہے وہ برکات ملتی ہیں، کس قدر جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں خلاصتاً عرض کرتا ہوں تو آپ نے جناب والا ایک بڑے اس وقت کے اللہ کے ولی ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا آپ کا نام ہے، تو آپ ایک علاقے کے اندر چلے گئے، اب وضو کرنا ہے، پانی نہیں، ادھر ادھر دیکھا پانی نہیں، کیا ہوا؟ دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں تو ہے لیکن یہاں پہ ڈول نہیں ہے، کنواں تو مل گیا، ڈول نہیں ہے، پانی کیسے نکالے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اتنے میں پاس ہی جو جھونپڑی بنی ہوئی ہے وہاں سے ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ جھانک رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہے، پریشان ہے، پانی پینے والا کوئی مسافر ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ وہ بچی دوڑی دوڑی آئی، بابا جی کیوں لب رہے ہو، کی پہ بندے ہو، کتوں آئے ہو، کنا آئے؟
بیٹا مجھے سلیمان جزولی کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا تو آپ ہیں وہ اللہ کے ولی جن کے ذکر، جن کی شانیں، جن کی ولایت کے چرچے ہر سمت بج رہے ہیں، اور حالت ہے کہ جناب والا تھوڑے کو رسی لے کے دے وہ پانی نہیں کاٹ سکتے اس ہاں اکویں چو پانی نہیں کاٹ سکتے، یہ آپ کی حالت ہے. اچھا اب میں پانی نکال دیتی ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں او ننی جی بچی جناب والا جس ویلے اے کفیت ویکھی اپنا لعاب پانی دے اندر ڈالیا. جناب سلیمان جدولی آندے نے میں کہندا رہ گیا کہ اس بچی نے جس ویلے پانی دے اندر لعاب ڈالیا کہ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ پانی پہلے اتے آ گیا ہے یا لعاب پانی تک پہلے پہنچیا. چھوٹی سی بچی ہے تو پانی انہیں چھوٹی ہوتی آ گیا. ہم نے وضو فرمایا، وضو فرما کے جس ویلے جناب والا بچی جان لگی نا بیٹا بات تو سنو. جی بابا جی حکم ہو. فرمایا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ یہ اللہ پاک نے تمہیں کمال دیا کیسے ہے؟ ہاں یہ جو اتنی شان ملی ہے یہ ملی کیسے ہے؟ یہ عظمت اتنی ملی کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو گیا سارا؟ بابا جی کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو آپ کا تو لوگوں سے مقام جدا ہے، شان جدا ہے. تو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ادروائز میں نے آج تک کسی کو یہ وظیفہ بتایا نہیں ہے. اچھا بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے، یہ تمہیں کمال ملا کیسے ہے؟ کہتی ہے کہ میرا کام یہ ہے رب کی عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں تو بس سارا دن کملی والے پہ درود پڑھا کرتی ہوں. ہاں سارا دن کملی والے پہ درود پڑھا کرتی ہوں تو اللہ پاک کو اس درود پاک کی برکت سے یہ تاثیر پیدا فرماتی ہے. تو آؤ نبی کریم کے غلاموں میں آپ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والہانہ محبت الفت پانے کے لیے جو ہے اس وظیفے کو انشاءاللہ ہم کوئی بھی کام ہوتا ہے ساتھ نیت کریں تو اس کے لیے کوشش بھی کرنا پڑتی ہے ہاں اور اس کے اسباب بھی پیدا کرنے پڑتے ہیں. اس کا سبب تسبیح وغیرہ ہو تو انشاءاللہ کاؤنٹر ہو تو اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت الفت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اپنے موضوع اجساں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجائی. ہاں تو بڑے گنہگار، ہاں تو بڑا خطا کار، بڑے جناب والا ایبنال پرے، لیکن یہ محفل ایڈی عظیم ہے، یہ ذکر ایڈا عظیم ہے کہ یہ عام لوکاں نہیں سجایا بلکہ وہ بھی ویڑا آیا کہ جدوں جناب والا شرکا سارے نبی نے تھے جناب والا وائز خود خالق کائنات ہے. اللہ اکبر. ایڈا عظیم ذکر ہے، ایڈی عظیم ہستی نے ایڈا عظیم محفل دے اندر ایڈا عظیم موضوع. اللہ اکبر. کی بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت مبارک نہیں ہوئی. اللہ پاک نے پوری کائنات میں تخلیق فرمایا، پیدا کیتا، پیدا کر کے ہن جننے بھی نبی سارے نو پیدا کیتا تے اپنے محبوب دی شان بیان فرمائی. کٹھیاں کیتا سونے محبوب دی شان بیان فرمائی. اس محفل دا موضوع وائز خود خالق کائنات. اللہ کریم پہلے پارے دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ ویڑا یاد کرو جدوں اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو وعدہ لیا. کس چیز کا وعدہ لیا؟ وہ میرے نبیو سنو لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جدوں میں تانوں کتاب دیواں تے جدوں تانوں میں حکمت دیواں ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کولے میرا سونیاں زلفاں والا رسول آ جائے ختم نبوت دا تاج پا کے. ہاں وہ میرا سونا محبوب آ جائے نا تے تواڈی آ کے کتاباں دی کرے تصدیق. ہاں مورا لاوے کہ اللہ پاک دے نبی نے، ہاں سٹمپا لاوے کہ اے اللہ دے نبی آئے نے تے انہاں دی تصدیق کرے، تواڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے. تے فرمایا جدوں آوے نا تے پھر تواڈی ڈیوٹی اے وے کہ تساں او دے آن تو پہلے او دی محفل نو سجانا ہے تے کائنات والے نو دسیا کہ سونا آ رہا ہے. ہاں ڈیوٹی کی ہے کہ تساں کائنات والے نو آ کے اپنی قوماں نو ایک پیغام دینا ہے، قوماں نو دسنا ہے کہ او رب دا سونا محبوب آ رہا ہے.
اور رب دا سونا محبوب آ رہے ہن سارے نبیاں کو اللہ پاک نے صرف اینی گل نہیں کی تھی کہ بس بھائی محفل ختم نہیں فرمایا سارے وعدہ کرو سارے کی کرو اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سارے نبیوں کو اللہ کریم نے وعدہ لیا اور فرمایا کہ اے میرے نبیوں سنو جس ویلے سونا محبوب آوے تساں ہر کسی نے آ کے اس میرے محبوب دی تصدیق کرنی ہے اس میرے محبوب دیاں بشارتاں دینیاں اس قوم نو پیغام دینا ہے اس قوم نو دسنا ہے سونیاں زلفاں والا آ رہا ہے او بدوہا دے چہرے والا آ رہا ہے ہاں نبیوں دسو تساں کر سو یا اللہ اساں کران گے وعدہ کرنے کہ اساں جویں او محبوب آئے گا اساں اودے اون تو پہلے اپنی قوماں نو دساں گے انہاں دے اندر اعلان بھی کران گے انہاں دے اندر اناؤنسمنٹ بھی کران گے اپنی پوری قوم نو اکٹھا کر کے بھی پیغام دیواں گے او جویں میری قوم تواڈے اندر سونا رسول آ جائے او دا کلمہ پڑھیا جے او دی پیروی کریا جے او دی اطاعت کریا جے فرمایا اے میرے نبیو یاد رکھیا جے پھر اپنی اس گل تے پکیا رہیا جے یا اللہ اسی پکیا فرمایا اے میرے نبیو جتے تساں ایک دوجے دے گواہ جے تے سن لو میں بھی تواڈے نال تواڈی گواہی دیواں گا انا فرمایا انا معکم من الشاہدین میں بھی تواڈے نال تواڈا گواہ اس چیز دا کہ تساں ہن وعدہ کر لیا تے پھر ہویا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے ہاں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت ایوب علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت انبیاء کرام علیہم رضوان ہوندے رہے تے اپنے اس وعدے دی پاسداری کردے رہے او دی پابندی کردے رہے اپنی قوماں نو پیغام دیندے رہے اے قوموں اے لوگو اے اطاعت کرن والے ہو اے منن والے ہو جدوں تواڈے کول اللہ دا رسول آ جائے اسیاں نے آن والا ہے اساں نے آن والا جناب آدم آئے آندے نے آن والے نے جناب نوح آئے آندے نے آن والے نے جناب موسیٰ عیسیٰ آن والے نے اللہ اکبر جس ویلے نبیاں دی اندر اے گل ہوندی ہے بھائی رب کائنات نے جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس کلام کو کیویں نقل فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام قال یا عیسیٰ ابن مریم اے میری قوم تساں ویکھو نا انی میں تانوں مبشر ایک ایسے رسول دی بشارت پہ دینا ہوا یاتی من بعدی اسمہ احمد ایک اللہ دا ایسا رسول آن والا ہے جدی میں خوشخبری دے رہا ہوں میں بشارت دے رہا ہوں میرے تو بعد آئے گا میری تصدیق کرے گا میری کتاب دی تصدیق کرے گا اے قوم جس ویلے آ جاوے تساں سوچنا نہیں بلکہ کلمے اودے پڑھنے ہاں سوچنا نہیں بلکہ تساں اودی اطاعت کرنی ہے اودے تساں کلمے پڑھنے اللہ اکبر اے اللہ کریم دے جننے نبی آئے نے او خوش خبریاں دندے آئے کہ آ رہے نے جس ویلے کملی والے تشریف لے آئے نا تے او خوش خبریاں خوشیاں والیاں خبراں لوکاں نو دندے رہے تے جس ویلے آ گئے تے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خوش خبریاں سن کے تے خوشیاں منا رہے ہیں یہ انہاں دے کہنے تے منا رہے ہیں مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانا مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد کہ میں بشارت دینا تانوں بشارت چنگی خبر دی دتی جاندی ہے نا خوشی دی والی گل دی دتی جاندی ہے تے پتہ اے چلیا کہ اللہ کریم دے جڑے نبی سن نا او بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دیاں بشارتاں جڑیاں دے رہے سن او ایو ہی کہہ رہے سن کہ تانوں اسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں خوشخبریاں سنا پھر جس ویلے جناب والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر پوری کائنات دے اندر طول و عرض دے اندر زمین و آسمان ہر طرف جناب والا کبے پاسے سجے پاسے ہاں ہر پاسے ہر چیز نے اشراط الارض نے جناب والا پھر رل مل کے سارے سرکار دے آن دیاں خوشیاں کیتیاں
ہاں ہر چیز شواہد نبوت اٹھاؤ. اسی طرح جناب والا سیرت حلبیہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سیرت ہشام ابن ہشام دی جناب والا دیگر سیرت دیاں کتاباں اس چیز دیاں شاہد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت یعنی کہ دنیا سے آن تو پہلے بھی انبیاء کرام علیہم رضوان آتے رہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بشارتاں دیتے رہے. اور اس تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو تشریف لے آئے تے ہر چیز نے جناب والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد دی جناب والا خوشی منائی، آپ دا جناب والا استقبال کیتا. الغرض حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے تے 1000 سال پہلا، کتنے سال؟ 1000 سال پہلا یمن کے اندر ایک بادشاہ طبع حمیری دا نام ہے، اور جناب والا کو پتہ چلیا کہ جسوساں آ کے دسیا کہ او جڑا یثرب دا علاقہ ہے نا اوتھے لوگ دور دراز اکٹھے ہو کے نا اس تھاں تے جمع ہو رہے ہیں کہ کدھر اے نہ ہوئے کہ ایتھے جناب والا کوئی پلان کر کے اپنے خلاف کوئی فوج نہ جمع ہو جائے تے جنوں جناب والا ڈیفینڈ کرنا ساڈے واسطے مشکل ہو جائے، جس دا سامنا کرنا ساڈے واسطے مشکل ہو جائے. اچھا جاؤ ذرا پتہ تے کرو انہاں دا. ہاں انہیں چند اپنا جناب والا وفد بنایا، اپنے جڑے قریبی لوگ سن انہاں نوں بھیجیا تے جاؤ ذرا اوتھوں دے جڑے لوگ نے کتھوں کتھوں آ کے جمع ہو رہے ہیں، کی سبب ہے انہاں نوں پوچھو تے صحیح. 1000 سال حضور اسلام دی آمد تو پہلے جناب والا جس ویلے وہ بندے گئے او دا وفد گیا اوتھوں دے رؤساء سن انہاں نوں بلایا، بلا کے پوچھا ہاں بھائی تساں تے کٹھے ہو رہے کتھوں کتھوں آئے ہو؟ اچھا علی گل اے وے اساں فلاں فلاں علاقے تو آئے ہیں لیکن آئے اس واسطے سانو پتہ لگیا کہ ایک رب دا آخری نبی آنا تے ہجرت کر کے اس تھاں تے آنا ہے. ہاں اساں اس واسطے آئے ہیں کہ چلو اساں ایتھے آ کے تے اس سونے محبوب دا استقبال کر لگے، ہاں او دا دیدار کران گے، او دی زیارت کران گے، ساڈی ہاتھ چ آ گئے ہاں تے اساں انہاں دا استقبال کران گے، ورنہ ساڈیاں نسلاں انہاں دا استقبال کران گے. اللہ اکبر. جس ویلے انہاں رؤساء نے اے گل سنی تے جناب والا جا کے بادشاہ نوں دسیا کہ اے طبع حمیری کہ اے گل انہاں اس واسطے جمع ہوئے نے. انہیں اپنے جناب والا جتنے بڑے بڑے علماء سن انہاں نوں جمع کیتا، انہاں نوں اکٹھا کر کے پوچھا ہاں بھئی دسو کہ اے گل میں پڑھی ہے، اے گل سنی ہے، کیا اپنی کتاباں دے اندر پائی جاندی ہے؟ اے انجیل دے اندر تورات دے اندر آسمانی کتاباں چ واقعہ انج گل ہے کہ وہ نبی آنا تے اس تھاں تے آنا. جس ویلے جناب والا انہاں لوگاں نے انہاں علماء نے پڑھیا تے پڑھ کے انہاں کہا جی واقعی وہ نبی آنا ہے تے اسی تھاں تے ہی آنا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا لو جی پھر ایک وفد تیار کرو، وفد تیار کرو. اس بندے نے 1,03,000 سچی پیدل بندہ اس وفد کے اندر اور 1,30,000 گھوڑے سوار ایس جناب والا شاہی پروٹوکول دے اندر وہ بادشاہ خود جا رہی ہے. کتنے جا رہی ہے جناب والا؟ جس جگہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہونی ہے، ہجرت کر کے آپ نے تشریف لے کے آنا ہے. چلو میں بھی اپنی حاضری جا کے پایا ہوں، میں بھی اس جگہ دی زیارت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اپنے جناب والا وفد نو نہ لیا، سپاہیاں نہ لیا. ہر علاقے جس علاقے جو گزردا ہے 10 تو 15 علماء اس علاقے دے نال لیندا ہے. ایون کہ جناب والا جس ویلے اتنے پہنچیا تے 4000 علماء دا وفد دے نال سی. 4000 علماء دا وفد دے نال چلدیاں جناب والا جس ویلے مکہ شریف دے کول دی لنگیا نا تے اوتھے کہیا بھی اے ایڈی جگہ کیڑی ہے کہ جتھے میرے تو علاوہ دی تعظیم کیتی جاندی ہے، ایڈا ادب کیتا جاندا ہے، ایڈا احترام کیتا جاندا ہے. ہاں سوچیا کہ اینو جناب والا گرا دیتا جائے. ذہن دے اندر خیال آیا، بیمار پہ گیا. ہن علماء نے صاحب لایا، انہوں نے کہا جی اے گل جڑی تساں سوچی ہے نا اینو گران والی اے دل چوں کڈ دیو. کیوں؟ اے اوہی گھر ہے کہ جیدے ول رخ کر کے اس سونے محبوب نے نمازاں پڑھنی. ہاں اے انہاں واسطے قبلہ بنایا جائے گا تے تساں انہاں واسطے جا رہے ہو تے نیت اے وے اینو ختم. جویں انہیں جناب والا اپنی نیت ختم کیتی تے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس طبع حمیری نو صحت یاب کر چھڈیا. ہن جناب والا وفد لے کے اوتھے پہنچیا تے 1 سال پورا سال او طبع حمیری بادشاہ اس جگہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا استقبال کر رہے ہیں.
ہاں اپنے وفد دے نال ہن جس ویلے ایک سال انتظار کیتا اودا جناب والا طرز عمل کی سی لوگاں دے اندر جناب والا انہیں لینا صبح نو لینا لوکاں نو نال لے کے تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر جانا تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر نالے اتھرو بہانے نالے سونے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد دے بارے گلاں کرنیاں اشعار دی صورت دے اندر حضور نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت دے بارے آپ دی آمد دے بارے جناب والا بلکہ عشق و محبت دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو انج کر کے یاد کرنا یاد تیری دا میں دیوا بالیا 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 آمی جاوے زلفا بالیا آمی جاوے زلفا بالیا آمی جاوے زلفا بالیا اپنے وفد نو لے کے نالے گلیاں دے اندر ہنجو بہانے نالے جنابی والا رونا نالے سونے نو یاد کرنا سونیا تہاڈا غلام آ گیا ہے ایک بھائی دینا وا تساں اللہ دے آخری رسول ہو میں تانوں ویکھیا کوئی نہ میں تانوں تکیا کوئی نہ سونیا اتنا سنیا ہے اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے تے تساں ہجرت کر کے ایتھے آونا ہے سونیا میں تو پے ہوں میری تہاڈے ایمان لے کے اونا ہے تہاڈی ہستی دا ایمان لے کے اونا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی دا او نبی پاک دا غلام جس ویلے جناب والا گلیاں دے اندر ایک سال تک جناب والا سونے نبی پاک دا انتظار کرتا رہیا بیڑا کافی لگ گیا اس تو بعد جناب والا 400 علماء نو اس بندے نے جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی واسطے حضور دے استقبال واسطے چھوڑیا 400 علماء نو رہائشاں بنا کے دتیاں لونڈیاں خرید کے جناب والا شادیاں کروائیاں اس واسطے اے علماء چلو میرے واسطے تے ہو سکتا ہے کہ مینوں انہاں دا دیدار نصیب نہ ہی ہوے پھر انج کرنا کہ تساں اپنی نسلاں نوں دسدے جانا اپنی نسلاں نوں پیغام دیندے جانا کہ ایک تبے ہوں میری تہاڈا غلام آیا سی جڑا تہاڈے تو پہلے تہاڈا نام لیندا رہیا تہاڈا ذکر کردا رہیا اللہ اکبر سونے دے پانی دے نال ایک نبی پاک دی بارگاہ دے اندر خط لکھیا سونے دے پانی دے نال تے اپنے نام دی سٹیمپ لائی لا کے جناب والا ایک سب تو قابل احترام راہب دے حوالے کیتا او عالم دے حوالے کیتا کہ اگر تیری حیاتی دے اندر سونا محبوب آ جائے تے میری امانت انہاں دے حوالے کر دیویں اگر نہ آ سکن تے اپنی اولاد نو دے دیویں اونوں بھی وصیت کر دیویں اگر او دے ہوندیاں آ جان تے اونوں دے دین جس ویلے جناب والا چل دیا او ویلا آ گیا کہ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تو ہجرت کر کے آ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر غلام صحابی رسول اپنا دروازہ کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویلکم کر رہا ہے حضور دا استقبال کر رہا ہے حضور کو خوش آمدید کر رہا ہے عرض کرتا ہے سونیا تساں میرے مہمان بن جاؤ رحمتاں والے قدم میرے گھر دے اندر پاؤ آؤ سونیا میرے گھر دے اندر آ جاؤ برکتاں مینوں دے دیو شرف مینوں عطا کر دیو تاکہ جدوں بھی سیرت مصطفیٰ پڑھی جائے ہجرت مصطفیٰ پڑھی جائے تے اس ویلے میرا ذکر بھی لیا جائے میرا بھی جناب والا ذکر ہوگے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ کسی دی دل شک نہیں کرنے واسطے نہیں بلکہ فرمایا میری
اونٹنی جتھے ٹھہرے گی میری سواری جتھے رکے گی اوتھے اسے گھر دا میں مہمان بنا گا اللہ اکبر حضور صلوات والسلام دی سواری گزر رہی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نم اکھاں دے نال حضور دی سواری دا استقبال کر رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نم اکھاں دے نال جناب والا استقبال کر رہے نے ایک دوسرے دی قسمت تے رش کر رہے نے دیکھو کیدے مقدر جاگ رہے نے دیکھو کیدی قسمت جاگ دی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہستی تے جناب والا حضور علیہ السلام کا شان علی شان نو جناب والا نوازتے نے اللہ اکبر آپ دی سواری گزر رہی ہے چلدیاں چلدیاں او ہتھی جنہاں نو ایوب انصاری کیا جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام دی سواری حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے کھڑی ہوئی نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری تو اجے تھلے نہیں گیا ہے حضور فرمایا اے ابو ایوب انصاری لیاؤ نا او خط کتے وے جڑے میرے غلام تبا حمیری نے لکھیا ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد ملٹھیر کی آمد سارے کی آمد لجپال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ اللہ اکبر اے تبا حمیری جناب والا جس ویلے حضور اسلام حجے اترے نہیں حضور اسلام فرمایا لیاؤ میرے غلام دا خط کتے ہاں میرے عاشق دا خط پھر جس ویلے خط پڑھیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ نو صحابہ اے جڑا تبا حمیری سی نا اینو تسی کوئی گل نہیں کرنی کیوں سونیا کی وجہ فرمایا کہ میرا عاشق ہاں کہ مومن ہو کے گیا ہے کلمہ پڑھ گیا جب ویکھیا نہیں ہے جب تکیا نہیں ہے جب میں آیا نہیں میری نبوت دا پہلے اس بندے نے جناب والا اعلان کیتا پہلے گواہی دے چھڈی اللہ اکبر وہ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک بعثت تو پہلے تصدیقاں کرن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں تو راضی ہو جان تے جس ویلے آپ دی آمد تو بعد جڑے حضور دے چرچے پہ کر دے ہاں حضور دے غلام گلی گلی نگر نگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے جشن منا رہے ہیں اللہ اکبر اے ایک عامر یمنی دا میں واقعہ پڑھا جناب والا اے سیرت حلبیہ دے اندر عامر یمنی وہ بھی یمن دا ایک بہت بڑا رئیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا بالکل ویلا قریب ہے ہاں ایک بیٹی اللہ پاک نے دیتی ہے وہ بھی اپاہج ہے ہاں نہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی ہے گوڑ دی مریض ہے تے ایسی صورت دے اندر دنے راتی بتاں دی پوجا کردا ہے تے ایک بت دے لیا کے سامنے بٹھا چھڑدا ہے او دے کول دعاواں کراندا ہے دعاواں منگدا ہے لیکن بت نے کی سننا ہے کی دینا ہے ہاں شفا دین والی رات رب دی ہے اللہ اکبر جس ویلے کافی عرصہ تک چلدا رہیا نا ایک دیہڑا بڑا پریشان اپنے جناب والا بالائی خانے تے بیٹھا ہے تے پریشانی دی عالم دے اندر قسمت جاگ پئی اللہ اکبر کی ویندا ہے کہ ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا ہے ہاں ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا ہے عاطف غیبی جو آواز آندی ہے کیسی عجیب آواز ہے کہ فرمایا کہ آج او دنیا دے اتے سونا محبوب آ گیا ہے کہ جی دے واسطے رب نے کل کائنات تخلیق فرمائی ہے جی دے واسطے کل کائنات بنائی اچھا اللہ اکبر جلدی جلدی دوڑ کے جناب والا اپنی بیٹی طرف آیا ویکھیا او بت بھی مدڑے منہ پہ ہے ہاں ویکھیا اوہی بیٹی جیڑی تھوڑی دیر پہلا اپاہج سی نہ بول سکتی سی نہ ویکھ سکتی سی جناب والا اکھاں دے اندر نور بھی آ گیا ہے ہاتھ بھی سلامت ہو گئے نے بدن بھی سلامت ہو گیا ہے پکار دی ہے ابا جی کی گل ہے اتنی گھبراہٹ کیوں بیٹا گھبراہٹ اسی واسطے ہے کہ تیرا بولنا کتھوں آ گیا تیری اکھاں چ نورانی نور کتھوں آ گیا اللہ اکبر ابا جی کی دساں کہ میں جس ویلے سو رہی سا نا ایک سونیاں سونیاں زلفاں والا آیا ہاں سونیاں سونیاں زلفاں آیا سی نورانی چہرہ سی چمکدار چہرہ سی تے میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنا حسین تے میں کدے تکیا ہی کوئی نہ تے اے آن والے اللہ دے نیک بندیو تساں کون ہو تے کیویں آئے ہو آپ فرمایا کہ میں اے جڑا سونا محبوب رب دا اج دنیا چ آ گیا ہے نا میں جناب والا او دے اباؤ اجداد تو حضرت عدنان
اللہ اکبر. حضرت عدنان اچھا جناب میرا اے مسئلہ ہے پریشانی جان نہیں چھڑ دی. کوئی گل نہیں بیٹا, اپنا رحمت والا دستے رحمت جناب والا پھیریا, اللہ کریم نے شفا دے چھڑی. اچھا وہ نبی کتھے آیا ہے؟ وہ عرب شریف دے فلاں جناب والا مکے دے اندر فلاں جگہ تے آیا ہے. تم نے جناب والا ان بیٹی اور او جڑا رئیس ہے عامر یمنی اور او دی زوجہ جناب والا رخت سفر اختیار کیتا اور جناب والا مکے دی طرف ٹر گئے. جس ویلے ڈھونڈدیاں تلاش کردیاں حضرت بی بی آمنہ دے گھر پہنچ گئے. اللہ اکبر. ہاں تلاش کردیاں اوتھے پہنچ گئے. پتہ چلیا ہے قریش دے اندر جناب والا بنو ہاشم دے قبیلے دے اندر ایس علاقے دے اندر فلاں تھاں تے اللہ پاک نے بڑا کرم والا رحمت والا پتر عطا کیتا ہے. جس ویلے دروازے کتھوں آئے ہو؟ اسا یمن تو آئے ہیں. حضرت اما آمنہ آپ فرماندیاں نے کہ جس ویلے انہاں اے گل پوچھی نا دل ڈر گیا, کیونکہ اے یہود و نصارا نوں جدوں دا پتہ لگا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گیا ہے تے اودوں دے دشمن بنے نے. کدے حضرت عبداللہ تے حملے کردے نے, کدے اما آمنہ تے حملے کردے نے, لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. حفاظت کرنے والی ذات رب دی ہے. اب جناب والا جب کہا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور یہ وجہ یہ سب پورا واقعہ سنایا, چلے آ جائیں کسی کو بتانا نا, ٹھیک ہے نہیں بتاتے. اب جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب داخل ہوئے, دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے گھر کے کونے کونے میں نور ہی نور ہے. جدھر دیکھے نور ہی نور ہے. خوشبوئیں کو ہلے آ رہی ہیں, انبر کی جناب والا خوشبوئیں آ رہی ہیں, مشک کی خوشبو آ رہی ہیں. اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے, وہ تڑپ رہے تھے, جو ہی جو ہے وہ کپڑا ہٹایا وہ دیکھ کر جو ہے وہ حیران رہ گئے کہ اتنا حسین, اتنا کمال والا, اتنا جمال والا, اتنی پیاری مسکراہٹ آج تک ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی بچے کے چہرے پر ایسی نورانیت نہیں دیکھی. اللہ اکبر. وہ دونوں ایمان لائے. اسی صورت کے اندر جلدی ان کو رخصت کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ کے آ گئے. پھر ان سے کہا کہ خدا کے لیے آپ چلے جاؤ, پہلے ہمارے معاملے بڑے خراب ہیں, لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اسی صورت میں دوبارہ پھر جب اجازت دی, وہ عامر یمنی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا اب جانے کے لیے جو ہے وہ جا رہا تھا. اب دل کے اندر تڑپ ہے, جدائی ہے. آج روزے پہ عاشق چلے جائیں تو بھائی آنے کو دل نہیں کرتا. ہر آنکھ نم ہوتی ہے, دل بے قرار ہوتا ہے, ہر عاشق ہر ظاہر رو رہا ہوتا ہے. ہاں چند دن کے لیے آیا ہے. جس نے رخ زیبا دیکھا ہو وہ کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہو وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اب عامر یمنی روتے روتے اسی حالت کے اندر بے ہوش ہوئے, اور یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد جب لایا گیا تو دیکھا کہ ان کی روح ہی کب سے ان سے پرواز کر چکی ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد سے پہلے یہ ان کے چرچے تھے, یہ ان کے ذکر تھے, یہ ان کے جو ہے وہ تذکرے کیے جا رہے تھے. اللہ اکبر. اسی کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضور کے صحابہ کی نا ایک بات بڑی پیاری تھی. وہ پتہ کیا؟ آنے والی تا قیامت امت کے مسائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر کے حل کر دیا کرتے ہیں. ہاں حل کر دیا کرتے تھے. اب سننا ذرا حدیث نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اور اس کے نقل کرنے والے, اس کو مروی کرنے والے کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والے امام بخاری بن جایا کرتے ہیں. ہاں امام بخاری کے استاد محترم عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ یہ مروی. اب جناب والا اپنی سند کے اندر سند سے جو ہے وہ اس کو درج کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم نے جو کائنات کو تخلیق کیا ہے, پوری کائنات بنائی ہے, سب تو پہلے کیڑی شے بنائی ہوئی ہے؟ کس چیز کی تخلیق فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اے جابر, اللہ کریم نے ساری کائنات تو پہلا تواڈے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے. کنوں پیدا فرمایا ہے؟
تواڈے نبی دے نور نور۔ ارباب بن ساریہ تو مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پوچھا گیا یا رسول اللہ تانوں نبوت کدوں ملی؟ کدوں ملی؟ فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اودوں بھی نبی ساں جدوں حضرت آدم تے جناب والا مٹی تے پانی دے درمیان سی، میں اودوں بھی نبی ساں، اودوں بھی نبوت سی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ کریم نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا فرمایا، اس تو بعد ہر خیر نو اودے چوں پیدا فرمایا، ہر خیر نو۔ پھر اس نور دیاں تقسیماں ہوئیاں، خلاصتاً اس نور دیاں تقسیماں ہوئیاں۔ پھر جناب والا اللہ کریم نے 4 حصے تقسیم فرمایا۔ ایک حصے تو عرش نو پیدا کیتا، کرسی نو پیدا کیتا، حملہ نے عرش نو پیدا کیتا، اور جناب والا خالد نے کرسی نو پیدا فرمایا۔ ایک حصے نو جناب والا پھر اللہ کریم نے 12,000 سال تک اپنے مقام قرب دے اندر رکھ چھڈیا۔ 12,000 سال تو بعد پھر انہوں تقسیم فرمایا، قسمہ کیتیاں۔ ایک قسم دا اللہ تبارک و تعالی نے لوح نو پیدا فرمایا، ایک تو قلم نو پیدا فرمایا، ایک تو جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں نو پیدا فرمایا۔ پھر جناب والا 1000 سال مقام محبت رکھ چھڈیا۔ پھر جناب والا 4 تقسیمہ کیتیاں۔ ایک تو جناب والا اللہ کریم نے سورج نو پیدا کیتا، چند نو پیدا کیتا، ستارے نو پیدا کیتا، الغرض کے کردیاں آخری حصہ مقام حیات 12,000 سال تک رکھیا۔ پھر اللہ پاک نے نظر رحمت فرمائی اور اس نور تو جناب والا کم و بیش 1,24,000 قطرے ٹپکے، ہر قطرے تو اللہ کریم نے ایک نبی تے رسول دی روح نو پیدا فرمایا۔ انہاں روحاں نے جس ویلے ساہ لیا کہ اللہ کریم نے اس ساہ لین تو جناب والا ہر سانس تو قیامت تک آن والے جتنے بھی ولی نے، جتنے بھی غوث نے، جتنے بھی کتب نے، جتنے بھی صالحین نے، جتنے بھی متبعین نے، جتنے بھی پیروی کرنے والے نے، جتنے بھی صاحب شوکت نے، سارے اندر روح پیدا فرمایا۔ اللہ اوپر فرمایا کہ اے جابر، اللہ کریم نے اس نور تو ہر چیز پیدا فرمایا، اے جنت نو پیدا فرمایا، عرش کرسی نو پیدا فرمایا، چند تاریاں چ جڑی تانوں نورانیت نظر آندی ہے اے بھی تواڈے نور نبی دے نور دا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے اس نور نو ہر سال یعنی ایک سال تک 12,000 پردیاں دے اندر رکھیا، حجابات دے اندر رکھیا۔ پھر اس نور نو جناب آدم دی پشت دے اندر رکھیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم کے غلاموں، اس نور کو حضور کی پشت میں رکھا، جناب والا جناب آدم کی پشت میں رکھا، اور جب جناب آدم کی پشت میں رکھا وہ فرشتے آئے جناب آدم کا استقبال کے لیے، جناب آدم کی تعظیم کے لیے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ مولا یہ تیری فرشتے میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا وجہ، کیا سبب بنا؟ اے میرے پیارے آدم، یہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ تمہاری پشت کے اندر میرے محبوب کا نور ہے۔ اس نور دا دیدار کرنے واسطے، اس نور دی زیارت کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یا اللہ اس نور نو میری پیشانی دے اندر رکھ دے۔ اللہ کریم نے پیشانی چ رکھیا۔ یا اللہ میں اس نور نو ویکھنا چاہنا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے جناب والا اے انگلیاں دی طرف دیکھو، تے آدم علیہ السلام جس ویلے انج کر کے انگلیاں ول ویکھیا تے نور مصطفیٰ دی تجلیات نو ویکھ کے اینا کہ پیار آیا، اینی کہ محبت آئی کہ رہ نہ سکے چوم کے اکھاں نال لا لیا۔ اللہ اکبر۔ چومیا تے چوم کے اکھاں نال لایا۔ پھر اس نور نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اگے جناب والا ہن اے نور چلایا جا رہا ہے تے اے میں خلاصتاً عرض کراں گا تے عاشق نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے۔ پھر اجازت عاشقاں نے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ یوم الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ یوم الکتاب تیرا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے نہ
تھا جناب آدم سے جناب شیش کے پاس آیا جناب شیش کے بیٹے جناب انوش کے بیٹے جناب کینان کے بیٹے جناب مہلائی کے بیٹے جناب یر کے بیٹے جناب اخنو کے بیٹے جناب متوشل کے بیٹے جناب لمک کے بیٹی جناب نو کے بیٹے جناب شالے کے بیٹے جناب ایبر کے بیٹے فالے کے بیٹے ارگو کے بیٹے سرو کے بیٹے ناہور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ جناب اسماعیل کے بیٹے جناب کیدار کے بیٹے نبت کے بیٹے سلامان کے بیٹے امیسا کے بیٹے یسا کے بیٹے اود کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نظار کے بیٹے جناب مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے جناب مرہ کے بیٹے جناب کے بیٹے جناب قصی کے بیٹے جناب عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے بیٹے ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل حاضر ہوئے فرمایا جبریل ایک بات تو بتاؤ جی آقا حکم ہو یا رسول اللہ جیسے حکم فرمایا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے عرض کی سونا اتنا تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے لیکن اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب پر ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا سونا میں نے اس ستارے کو 1,000 نہیں 2,000 نہیں بلکہ 72,000 بار دیکھا ہے اللہ اکبر فرمایا اے جبریل ایک اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤ سونا حکم ہو فرمایا جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے نبی کا نور تھا اے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں کر کے جناب والا پشت در پشت پاک پشتوں سے پاک رانوں کی طرف جو ہے وہ یہ نور منتقل ہوتے ہوتے وہ 12 ربیع الاول کے دن جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کی آغوش میں تشریف لائے ہاں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں کس طرح کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا ہاں ماں باپ کو گلیوں کے اندر جناب والا روندا جا رہا تھا منڈیوں کے اندر سیل کیا
کیا جا رہا تھا، یتیموں پر ظلم کیا جا رہا تھا، ایسے حالات کے اندر، ایسے پرفتن دور کے اندر، ایسے زمانہ جاہلیت کے دور کے اندر جناب والا جب ظلم اور زیادتی اور جبر اور جہالت عروج پر تھی تو رب کائنات نے اس جناب والا ظلم اور بربریت کے اندر سسکیاں لیتی ہوئی انسانیت کے اندر ان کا مداوع کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تے او تیاں او بیٹیاں جنہاں نوں لوگ معیوب سمجھدے سن، جنہاں نوں لوگ عیب دار سمجھدے سن، جنہاں نوں منحوس سمجھدے سن، تے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیاں دی تربیت کر کے اور کائنات والیاں نوں دسیا ہے کہ اے لوگو اے دیکھ لو جنہاں نوں تساں منحوس سمجھدے ہو، جنہاں نوں تساں زحمت سمجھدے ہو، یہ زحمتاں نہیں بلکہ اللہ دیاں رحمتاں بن کے آئیاں نے۔ اور کیسی عظمت عطا کی تھی، کیسی شان عطا کی تھی، وہ ماں باپ جنہاں نوں منڈیاں تے سیر کیتا جاندا سی، اگر کوئی احسان بھی کردا تے جناب والا کی کردا، انہاں نوں ایک کمرے دے اندر بجائے میڈیسن لیان دے، بجائے انہاں دے نال حسن سلوک کرن دے، میٹھیاں پیاریاں گلاں کرن دے، انہاں نوں کمرے دے اندر بند کر کے اس حالت دے اندر جناب والا انہاں نوں مار دیتا جاندا۔ تے کملی والے آقا فرمایا نا انہاں دا مقام اے نہیں جو تساں کر رہے ہو، انہاں دا مقام اے وے کہ میرے رب نے انہاں دے قدماں تھلے جنت رکھ چھڈی ہے، ہاں انہاں دی خدمت دے اندر جنت رکھ چھڈی ہے۔ یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیرو، ہاں فرمایا جننے وال اس یتیم دے سر تے ہون گے تیرے ہاتھ دے تلے آؤن گے، میرا رب انیاں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے تے تواڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت اس انسانیت دا مداوع کرنے واسطے ایسے جناب والا ساڈے واسطے رول ماڈل بن کے آئے، ایسے جناب والا اعلیٰ کریکٹر بن کے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ دے اندر، ہر شعبے دے اندر، ہر حصے دے اندر، ہر قسم دے لوگاں دے اندر اور ہر طبقہ جناب والا تعلق رکھن والیاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم تے پریکٹیکلی انہاں لوکاں دی رہنمائی کی ہے۔ پریکٹیکلی جتھے لوکاں جناب والا اے عورتاں نوں انہاں دے حقوق پامال کیتے جاندے نا، لوگ اس خاتون نوں اپنے پیراں دی جُتی سمجھنا بھی گوارا نہیں سے کردے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے صرف عزت ہی نہیں عطا فرمائی بلکہ وراثت دے اندر حق بھی عطا فرمایا ہے۔ ہاں وراثت حصہ بھی دے چھڈیا۔ اللہ اکبر۔ اینی عزت، اینی جناب والا عزت افضائی جنہاں نوں کوئی پوچھدا نہیں سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینی عزت عطا فرمائی۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اساں دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت مطہرہ نوں۔ میرے نبی پاک نے کدے زندگی چ جھوٹ نہیں بولیا، ہیں جی ہے نا جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے او وے سر جی اپنے بیگانے بھی صادق تے امین آندے سن، بیگانے بھی صادق تے امین آندے سن۔ ایسا آپ کا کریکٹر سی، ایسا آپ نے جناب والا لوگوں کے سامنے اپنا رول پیش کیتا ہے۔ جبکہ نبی پاک کے غلاموں اج انہاں دے اسا غلام، ہاں انہاں تے بیگانیاں دیاں بھی امانتاں جس ویلے جان دے جڑے جان دے دشمن نے، ہاں باہر تلواراں لے کے کھڑے نے اس واسطے کہ اساں انہاں نوں توبہ نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنا ہے، لیکن اس والے بھی خیال انہاں دیاں ہی امانتاں دا ہے۔ ہاں ڈیوٹی لائی حضرت علی مرتضیٰ دی کہ اے علی تساں ایتھے میرے بستر تے لیٹو، آرام کرو تے انہاں لوکاں دیاں امانتاں واپس کر کے تساں مدینے آ جانا۔ نبی پاک دے غلاموں، او سونے نبی کتے اپنے او جڑے جان دے دشمن سن انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بخایا کہ امانت دی حفاظت انج کرنی، امانتاں انج واپس کرنی ہے۔ تو سر جی ہن تے اساں امانت میں مال غنیمت بنا لیا، کوئی ایک باری بڑھا دے صحیح، کوئی دے دے صحیح، جبکہ نبی پاک دی سیرت اے وے کہ کسے دا حق نہ کھاو، کسے دا حق نہ کھاو۔ ذرا سننا، بچپنا ہے، بالکل چھوٹی عمر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ جس ویلے حضور اسلام میرے گھر تشریف لے آئے نا، ہر پاسے رحمت آ گئیاں، بڑیاں کرم نوازیاں آ گئیاں، بڑا ہی جناب والا اللہ دا فضل ہو گیا۔ تے کی ہویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیندے سن تے ایدے نال میرا ایک اپنا ذاتی بیٹا بھی سی، او بھی دودھ پیندا سی۔ تے جس ویلے میں ایک پستان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیا کے تے دوسرے وال کر دی تے کدے نبی پاک نے اوچ دودھ نوش نہیں فرمایا، اس واسطے کہ اے میرے بھرا دا حق ہے۔ اے کیدا حق ہے؟ میرے
ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਕਰਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। اللہ اکبر۔ نبی پاک دے غلاموں، اج اس نبی پاک اسلام دی سیرت دے سنہری پھولاں نوں ساڈی اسی نہیں چننا، اسی نہیں اپنانا، تے دسو کنا اپنانا ہے؟ کہ انہاں اپنانا ہے جڑے گستاخیاں کر رہے نے، کہ انہاں اپنانا ہے جڑے کلمہ نہیں پڑھ رہے، کیا انہاں اپنانا ہے؟ ایسے تعلیم مصطفیٰ نو، ایسے جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو، ایسے جناب والا احکامات شریعہ نو اگے پہنچاؤن واسطے، اگے پھیلاؤن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت دے اندر انبیاء دا دروازہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت مبارک تے ختم ہو گیا، پھر اے ڈیوٹی اللہ کریم نے اپنے محبوب دی امت دے ولیاں دے سپرد کر چھڈی۔ اللہ اکبر۔ کنہاں دے سپرد کر چھڈی؟ ولیاں دے سپرد کر چھڈی۔ او اللہ تبارک و تعالی دے ولی جناب والا ہاں اے پیغام دے رہے نے اے لوگاں نو جنہاں دے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہاں دی شاناں بیان کیتیاں۔ ایک روایت بیان کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حدیث قدسی کی اللہ پاک فرماندا ہے جدوں بندہ نوافل فرائض دی تکمیل تو بعد، فرائض دی تکمیل فرض پورے کرن تو بعد، کدوں بھائی؟ فرض پورے کرن تو بعد نوافل دی اینی کثرت کردا ہے، فرض پورے کرن تو بعد۔ ہن تے ساڈی ولی تے ماشاءاللہ بڑے نے، پیر تے ماشاءاللہ بڑے نے، ہاں وہ نفلاں تے دور دی گل ہے سر جی، فرضاں دی بھی پرواہ کوئی نہیں، ہاں این جی ہے نا جی، فرضاں دی بھی پرواہ کوئی نہ۔ میں شاہ جی ہوئے ایہی گل کر رہا سگا جس ویلے میں آیا ویکھ کے ماحول کہ شاہ جی ہوئے خود امامت کیتی ماشاءاللہ اور نماز پڑھائی۔ میں کہ شاہ جی اے دور واسطے تے ساڈیاں اکھاں ترس گئیاں، انج دا ماحول درباراں وچ ویکھنا اج دے اکھاں ترس گئیاں کہ جناب انج دا بھی سسٹم ہو سکدا ہے۔ تے جب کہ ہن تے جناب وہ پیر صاحب نوں نماز آندی، نماز تے دور دی گل ہے سر جی، حالانکہ اے ساڈے جناب والا اسلام دے قلعے نے کہ جتھوں ایمان دی حفاظت ہونی۔ ہاں پیر کس واسطے پڑھنے ہیں سر جی؟ اپنے ایمان دی حفاظت واسطے، این جی ہے نا جی۔ تے جے ایتھے سر جی او آوے دا آوے ویڑیا ہوئے تے اوتھے حفاظتاں کتھے ہونیاں؟ بندہ چنگا بھلا ہوندا ہے، نہ چرس پیندا ہے نہ بھنگ پیندا ہے۔ جویں پیر صاحب دا مریض ہویا تے چرس تے بھی لگ گیا تے بھنگ تے بھی لگ گیا تے سر جی اے کی چل رہا ہے؟ ہاں جب کہ ہونا تے اے چاہیدا سی، بندہ بے نمازی سی، پیر صاحب دے کول آیا تے نمازی بن کے گیا، ہاں بیعت کی تو نمازی بن گیا۔ بندہ جناب والا نافرمان تھا تو اب جب وہ پیر صاحب کی بیعت کی تو فرما بردار بن گیا۔ ماں باپ کا نافرمان تھا، فرما بردار بن گیا۔ نمازیں چھوڑنے والا تھا، نمازی بن گیا۔ روزہ نہیں رکھتا تھا، روزے دار بن گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ خود پیر صاحب باعمل تھے تو رب نے فیضان بھی ایسا جاری فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے آستانے اللہ کرے تعصب قیامت شاد و آباد رہے، ہاں جہاں سے ایسے فیضان جاری ہوتے ہیں۔ میں تے کتی چک والے نوں بھی یہی کہاں گا ماشاءاللہ بابا ساڈا بھی ہوندا کتی چک دا بھی سسٹم آیا ہے تے اوتھے بھی ساڈے کو 15 کی میلے لگدے نے، ہاں اوتھے بھی درباراں دا ماحول ہے، آوازاں ماشاءاللہ ساڈے گھراں چ آندیاں نے جویں دا اوتھے سسٹم ہوندا ہے۔ اور سر جی اس فیضان نوں ایتھے تک ہی نہ رکھو، اوے اپنے پیراں دے فیضان نوں اگے بھی تے بڑھانا ہے کہ کوئی نہ، ہاں اگے بھی لے کے جانا کہ کوئی نہ۔ اوے آؤ نا اٹھو، برکت پاؤ اپنے کتی چک دے اندر بھی تے لوکاں نوں اساں وکھائیے کہ عرس اساں انج منانے ہیں، ہاں انج کر کے اساں جناب والا اولیاء کرام دے عرس منانے ہیں تے انج کر کے اولیاء دے مزاراں تے جانے ہیں۔ ہراں تے جان دا بھی طریقہ تے سر جی اسی آنے جائز ہے، جاؤ برکت ہے، ہاں اوتھے جا کے جناب والا تساں دعاواں کرو اللہ قبول کردا ہے، لیکن جانا کیویں؟ ٹول لے کے نچدے ہوئے ہاں اور جناب والا وہ بیبیاں نے اندر بیبے بھی تے جناب وہ سسٹم جا رہا ہے کتے جا رہے جی اے ولی دے دربار تے جا رہے جڑا سب تو او آپ آ کے جڑا برائی نوں روکدا پیا ہے ہن او دے اس دے اندر ہر قسم دی برائی ہو رہی ہے۔
ہر قسم کا سسٹم چل رہا ہے، جبکہ اے اللہ دے ولیاں دا پیغام نہیں، اللہ دے ولیاں دا پیغام اے وے کہ جڑا اج شاہ ہو رہا ہے اہتمام کر کے تے سانو پریکٹیکلی کر کے وکھایا کہ اور سے انج کری دے، ہاں انج بنائی دے اور اے وے اللہ دے ولیاں دی شاناں، اے وے پیران عظام جڑا کامل پیر ہوے۔ اللہ اکبر۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جس ویلے حضور نے اسلام فرمایا کہ بندہ فرائض دی تکمیل تو بعد نوافل دی کثرت کرتا ہے تے اللہ کریم دے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا کہ خود خالق کائنات فرماندا ہے کہ جدوں او بندہ ہاتھ اٹھاندا ہے تے میں اس بندے دا قوت دست بن جاتا ہے، ہاں قوت یاد بن جانا ہے، جدوں او ویکھدا ہے میں اس بندے دی جناب والا قوت بصارت بن جانا ہے، جس ویلے او بندہ سندا ہے میں او دی قوت سماعت بن جانا ہے، جس ویلے او بولدا ہے میں او دی قوت گویائی بن جانا ہے، جس ویلے او چلدا ہے میں او دی قوت فکر بن جانا ہے۔ اتوں تک کہ او بندہ جدوں میرے کولوں ہاتھ چک کے منگدا ہے فرمایا میں او دے ہاتھ او دے چہرے تے پیرن تو پہلے او دیاں دعاواں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اے مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیاں نو عطا کیتا، اپنی جناب والا اے شاناں عطا کیتیاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کریم جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جبریل او فلانا بندہ میرے نال محبت کردا ہے، میرے نال پیار کردا ہے، میرے نال الفت کردا ہے، اے جبریل تو بھی اودے نال پیار کر، تو بھی اودے نال کی کر پیار کر، یا اللہ میں اودے نال پیار کردا ہوں، یا اللہ میں اودے نال محبت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبریل صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی حاملان عرش نے فرشتے نے کہ فرمایا کہ انہاں دے اندر جا کے اناؤنسمنٹ کر دے کہ فلانا بندہ اللہ نال پیار کردا ہے، اللہ پاک اودے نال کردا ہے، لہذا اے فرشتیو تساں سارے اس بندے نال پیار کرو۔ یا اللہ اعلان ہو گیا، فرمایا ہن آسمان دنیا دے جتنے بھی ٹوٹل فرشتے نے سارے فرشتیاں دے اندر اناؤنسمنٹ کر دے، سارے فرشتیاں نوں دس دیو فلانے بندے نال اللہ کریم محبت کردا ہے، فلانے بندے نال اللہ پیار کردا ہے۔ اے فرشتیو تساں بھی اس بندے نال پیار کرو، تساں بھی اس بندے نال محبت کرو۔ یا اللہ فرشتیوں دے نال پیار کر رہے نے، فرمایا جا اے جبریل جا کے جناب والا کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ نے، جتنے بھی جناب والا انسان نے، انہاں انساناں دے اندر بھی اناؤنسمنٹ کر دے، انہاں دے اندر بھی پیغام دے دے کہ جڑا فلانا بندہ ہے اللہ اودے نال پیار کردا ہے، اللہ دے نال او پیار کردا ہے، آسمان والے فرشتے بھی پیار کردے نے، جناب جبریل بھی پیار کردے نے، عرش چکن والے فرشتے بھی پیار کردے نے۔ اے لوگ تساں بھی اودے نال پیار کرو، تساں بھی اودے نال محبت کرو تے رب کائنات اپنے اس ولی دی، اپنے اس جناب والا پیارے دی محبت پوری دنیا دے لوگاں دے دلاں دے اندر، ایمان والیاں دے دلاں دے اندر پا دیتا ہے۔ اس وجہ تو اگر 1100 سال بھی گزر جان تے داتا داتا پئی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کی ہے کیونکہ اللہ انہاں نال پیار کردا ہے، ہاں اللہ خواجہ غریب نواز نال پیار کردا ہے، پاک پتن نال جناب صاحب کے پاک پتن نال پیار کردا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی ولیاں دے نال پیار کردا ہے۔ تے آؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں سانوں بھی چاہیے کہ اسی انہاں ولیاں نال پیار کریے، انہاں ولیاں دے نال محبت کریے۔ اچھا لبے گا کی ملے گا کی؟ اللہ پاک نے یہ بھی دس چھڈیا کہ ملے گا کی، کدھر دسیا ہے؟ فرمایا سورہ کہف اٹھا، سورہ کہف اٹھا پڑھ ویکھ اوتے اے سورہ کہف، ہاں غار والی سورت۔ یا اللہ یہ کی ہویا نام غار والی سورت؟ فرمایا اے غار والی اس واسطے کہ اس غار نو میرے ولیاں دے نال نسبت ہے، اس غار نو میرے ولیاں دے نال نسبت ہے۔ سورہ بقرہ ہاں سنے ہے نا، پہلی دوسری سورت قرآن پاک دی ترتیب دے اعتبار نال سورہ فاتحہ اس تو بعد بقرہ، منع کی ہے عربی دے اندر بقرہ گائے نو آندے ہیں۔ یا اللہ گاں والی صورت ہے، ایدا کی مطلب ہویا؟ فرمایا پڑھے گا تے تینوں آپے پتہ چل جائے گا، ہاں جدوں تو آیت نمبر 67 تو 73 پڑھے گا تے تینوں آپے پتہ چل جائے گا کہ ایک گاں والی صورت اس واسطے کیا جاتا ہے کہ اس جگہ تے آیت نمبر 67 اس سورہ بقرہ دی تو 63 تک 73 تک اللہ کریم نے اپنے ایک ولی دی گاں دا ذکر کیتا ہے، او دے نام تو پوری صورت بنا چھڈی ہے۔ ہاں اینا کہ پیار آئی ہے، اینی کہ محبت آئی ہے کہ ہے ولی دی گاں، ہے ولی دے اس گائے دی نسبت ولی دے نال ہے تے اللہ کریم نے اس
मुबारक गाय दा जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर भी बयान फरमाया बल्कि पूरी सूरत का नाम रख छड़िया आगे पैगाम की दिता है ए वेख लो कि जिहड़ा अल्लाह दे वलियां दे संग हो जाता है उन्हां दे नाल हो जाता है ते फिर रब शाना भी ये अदा करदा जी ए लभदा जी वो सहाबे कहा पड़े अल्लाह अकबर वो ते 6 सन या 7 सन जिन्ने भी सन उन्हां दा जिक्र ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक जी कीता कि उन्हां किवें जनाब वाला धक्कियां नूं उस बादशाह दी जनाब वाला वो सामना कीता ओदे जुल्म जबर तो बचण वास्ते 300 साल तक वो जनाब वाला उत्ते सुते रहे सारे वाक्यां नूं बयान कीता ओते नाल अपनी कुदरत कामिला भी नूं दस्सिया अपनी जनाब वाला ओने ताकत भी दस्सिया कि ए देखो जेड़ा 300 साल तक जिंदा रख सकदा है उस तो बाद भी जिंदा रख सकदा है हां ए वे मेरी शान ए वे मेरी कुदरत ए वे मेरी पावर ए वे मेरी ताकत अल्लाह अकबर अच्छा उन्हां दा जिक्र ते कीता है नाल फिर ए भी फरमाया वकल बहुम बासतुन ज़िराई है कि जेड़ा उन्हां दे संग उन्हां दे नाल जेड़ा रलिया सी ना उन्हां दा कुत्ता मेरे रब ने ओदा भी जिक्र कुरान च बयान फरमाया है हां ओदा भी जिक्र कुरान या अल्लाह कीदा जिक्र जिस वेले ओ आ रहे 6-7 जिन्ने भी अल्लाह दे वली सन आ रहे ने रस्ते दे अंदर कुत्ता नाल हो गया रोड़ा मारिया चलो इथों निकल जा ते उत्थे जाके रोड़ा पाएगा बादशाह पता चलेगा कि असां इथे तू साडे वास्ते मुसीबत खड़ा करेगा हां ते जनाब वाला वो कुत्ता जांदा है फिर आ जांदा है जांदा फिर आ जांदा है हुन रब दी बारगाह दुआ कीती या अल्लाह मैनू जुबान दे मैं दसां कि मैं ओ नहीं जेड़ा भौंकण वाला मैं ओ हां जेड़ा तुहाडे नाल बहण वाला हां जेड़ा अदब करने वाला बड़ी इश्क दी गल है सर जी हां कि मैं उन्हां दे कदमां च बहण वाला मैं इन्हां नाल मोहब्बत करन वाला बल्कि जनाब वाला एक आशिक ने ते गल कीती ना मैं भौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा ना मैं भौंका ना मैं टौंका ना मैं शोर मचावा संग वलियां दे ओए संग वलियां दे लगया तायो कि मैं भी बख्शिया जावा इस बात अल्लाह मैनू जुबान दे मैं इन्हां नूं दसां कि मैं ओ नहीं अल्लाह जुबान दिती हां आंदा है कि आली जा मैं ओ नहीं मैं ताड़ी पहरेदारी करांगा मैं ताड़े दरबार ते जनाब वाला कोई बेहुरमती नहीं करांगा बेअदबी नहीं करांगा जिवें तुसां पसंद करोगे अदब दे नाल ही जिंदगी गुजारांगा ते तुहानू छड्ड के नहीं जावांगे इसे दर दा हो के रह जावांगा अल्लाह अकबर जनाब वाला ओ अल्लाह दे वली सारे दे सारे अंदर सुते ने ते उन्हां दी पहरेदारी कर रहा है ओ अल्लाह दा वलियां दा कुत्ता हां अल्लाह अकबर ओ जनाब वाला अंदर हुण देखना 300 सालां दे अंदर ओ फरिश्ते आउंदे रहे किस वास्ते अल्लाह पाक दे उन्हां वलियां दी साइड बदलण वास्ते कद वास्ते साइड बदलण वास्ते पासा बदलण वास्ते सर जी उस कुत्ते नूं ए शान मिली कि एक ते रब ने ए फरमाया वा कल बहुम बासितुन ज़िराई है कि उन्हां दा जेड़ा कुत्ता सी ना इंज करके बाजू फैला के ते बड़े अदब दे नाल बैठा सी हां इस बहन दे अंदाज नूं अल्लाह ने कुरान च बयान फरमाया और दूसरी उन्होंने शान ए मिली कि जिथे जनाब वाला फरिश्ते उन्हां वलियां दी साइड बदलण वास्ते आउंदे सन ना ते नाल ही जनाब वाला उन्हां दे कुर्ब दे अंदर बहण वाले कुत्ते दे भी साइड बदलदे सन अल्लाह अकबर ते तीसरी शान उन्हों ए मिली कि अल्लाह करीम जनाब वाला कल क़यामत दे दिहाड़े इस कुत्ते नूं इन्हां वलियां दे संग जन्नत भी अता फरमाएगा ए कुत्ता जेड़ा जनाब वाला ये जन्नत के अंदर भी जाएगा अल्लाह अकबर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी कमाल दी गल कीती कि आप फरमाया कि जेड़ा इन्हां वलियां दे संग हो जांदा है ना इन्हां वलियां दे नाल हो जांदा है ते ओनू की शान मिलदी है पानियां अंदर मैनू है कर दे संग पटिया के लग के उत्ते जन्नत जान मोहम्मद संग वलिया तेरे
ہوے اللہ پاک انہاں نیکاں دے آلے نبی دے صدقے ساڈے تے بھی رحمت کر دے ساڈے تے بھی فضل کر دے کل قیامت دے دیہاڑے سرجی کیدے مال نامے کدھر جاندے نے کچھ نہیں پتا وقت آخر ساڈے نال کی بندا ہے کچھ نہیں جے پتا او پیر کند تے اس واسطے پھڑیا جاندا ہے وقت آخر بھی سنبھال لوے تے کفر دے اندر بھی سانبھ لوے تے اشر دے اندر بھی سانبھ لوے اللہ اکبر مطلب ایمان دی حفاظت واسطے تے آؤ سر جی میں ریکویسٹ ہو کے ایسے دعوت اسلامی دے کارکن ہاں کہ جنابی والا جتے اے لوگ اپنے ڈبے لے کے بیٹھے نے تے اپنے جنابی والا ڈپلیکیٹ سسٹم چلا رہے نے تے اپنے جنابی والا وہ مال کمان واسطے نظرانے حاصل کرنے واسطے اے سارا سسٹم چلا رہے نے تے جنابی والا جتے اس دین دا ساڈی سنیت دا ساڈی دیگر معاملات دی وجہ تو اسا پیچھے گئے نا تے انہاں ڈبے پیراں نے بھی سر جی ایک جگہ تے ساڈا بیڑا گرک کر چھڑیا ہے تے آؤ اپنی انی عقیدت نہ بناؤ بلکہ اپنی شریعت دی اکھ دے نال ویکھو کیا واقعی شریعت دا پہرے دار بھی ہے کہ نہیں پابند بھی ہے کہ نہیں کیا جیس شریعت نے اے کیا کہ پیر پڑھو کیا او دا پاسدار بھی ہے کہ نہیں اگر ہے تے ساڈی پھر اکھاں بند کر کے تے او پیر صاحب دی بیعت کر دے تے جے ساڈی نال سید بھی ہون تے پھر وارے نیارے ہو جاندے ہاں جی ہے نا تے میں سر جی تانوں ریکویسٹ کراں گا جویں ماشاءاللہ اے شاہ جی ہوراں دا سسٹم ہے اور دعا پھر کرنا کہ اللہ کریم اس گلشن دی مہکار تا قیامت جناب والا کائنات دے اندر جاری و ساری فرمائے ہاں پورے گرد و نواح دے اندر ایسیاں مہکاراں جناب والا جاری و ساری فرمائے اور جڑا فیضان جڑا نور ایتھوں جاری ہو رہا ہے عشق رسول دی شمع ایتھوں روشن ہو رہی ہے ہاں محبت مصطفیٰ نو جناب والا اجاگر کیتا جا رہا ہے او کم جڑا جناب والا خادم حسین رضوی نوجواناں دے اندر پیدا کر گیا ہاں او کم جڑا جناب والا مولانا الیاس قادری صاحب دنیا دے اندر مدنی چینل تے جناب والا پوری دنیا دے اندر سنت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ دی آبیاری کے لیے کر رہے نے تے آؤ نبی پاک دے غلاموں ماشاءاللہ اے فیضان ایس آستانے تو بھی جاری و ساری اور بڑی دھوم دھام دے نال جاری و ساری اور سب تو بڑی گل ہے کہ ماشاءاللہ پیر صاحب خود نمازاں پڑھا رہے ہیں ہاں ایس تو بڑی سر جی ساڈے واسطے کی بڑی گل ہو سکتی ہے تے آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں او در حقیقت جڑا پیغام حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت تے کھڑے ہو کے بیعت کر کے لوکاں نوں دسیا نا حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی جناب والا کھڑے ہو کے مصلی تے نمازاں پڑھا کے بیعت کر کے دسیا ہے نا حضرت عثمان غنی نمازاں پڑھا کے تے لوکاں نوں بیعت کر کے پیغام دیتا ہے نا دیگر صحابہ کرام اولیاء کرام داتا علی اجویری رحمۃ اللہ جناب والا ہجرت کر کے آپ جس ویلے آئے سب تو پہلا مسجد بنا کے تے مصلی تے کھڑے ہو کے لوکاں نوں پیغام دیتا ہے نا اور ایس آستانے تو بھی یہی پیغام جاری و ساری ہے کہ آؤ یہ داتا علی اجویری دا فیضان ایتھے بھی جاری ہے کہ جناب والا اللہ تبارک و تعالی دا ذکر بھی ہو رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت آپ دے جناب والا اخلاق آپ دے کردار کے شمع جاری ہو رہی ہیں ایتھوں جناب والا آپ دے سیرت فیضان جاری کیتے جا رہے ہیں تے آؤ انج دا پیر پڑھو کہ جنوں ویکھ کے جناب والا ساڈیاں روحاں خوش ہو جان انج دا نہ پڑھو کہ مرید خود جناب والا پریشان ہوئے گیا کہ بن گیا جناب اسی کدھر نوں ٹر پئے ہن چھڈیے کہ پھڑ گئے ہن جناب والا کے چلائیے یا ٹاٹا بائے بائے کر دیے اللہ اکبر انج دے پیر پڑھو کہ مرید نوں بھی فخر ہوے کہ میرا پیر انج دا ہوے اللہ اکبر تے آؤ نبی پاک دے غلاموں اپنی اولاداں نوں اس آستانے دے بیعت کرو اپنی اولاداں نال مرن تو بعد سر جی اج بھی ہوندا جے جو ساری عمر جناب والا یا رسول اللہ کہندا ٹر گیا پچھو اولاد جناب والا کدھر ادھر اتھے آ گئی ہاں ادھر ٹر گئی تے دا بہترین طریقہ اے ویکھ چاہندے ہو نا ساڈے واسطے دعاواں جاری رہن اے سالے ثواب جاری رہے ہاں اے ساری چیزاں ساڈے مرن تو بعد بھی جاری رہن اولاد نے نکلے تے سر جی آؤ اپنے ہر بچے نوں اپنی فیملی دے ہر ممبر نوں جناب والا اپنے مرشد کامل دے جناب والا او بیعت کرواؤ تے دعا ہے کہ اللہ کریم ماشاءاللہ اس آستانہ عالیہ تو اے جڑا فیضان جاری ہو رہا ہے جڑا سلسلہ کار چل رہا ہے میلاد مصطفیٰ دا عرس مبارک دے جناب والا موقع دے اوتے انج دا پر وقار اور انج دا بادشاہ سسٹم تے دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈے ہر آستانے تے انج دا سسٹم جاری فرما دے تے اللہ کریم جنہیں بھی عاشقان رسول اور جنہیں بھی مرید حضرات تشریف لے آئے اللہ کریم ساڈا آنا اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.